إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعنم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم گرامی منزلت خطیب ابن خطیب حضرت علامہ حافظ عبد الرحمن صاحب، فضیلت مآب علماء و مشائخ، واجب الاحترام سامعین محترم، آپ نے مجھ سے پیشتر بڑی ہی پرجوش خوبصورت گفتگو سماعت کی ہے، اور خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے مولانا یوسف اسروری کی گفتگو دلائل سے بھرپور تھی۔ یقیناً آپ حضرات نے اسے بہت اچھے انداز سے اپنے دل و دماغ میں بٹھایا ہوگا۔ مجھے اس موقع پر آپ سے چند گزارشات ہی کرنی ہیں، اس لیے کہ اسٹیج کی رونق اس وقت وہ علماء ہیں جو ہمارا سب کا سرمایہ بھی ہیں، اور ان کی ہی گفتگو سننے کے لیے آپ بے تاب بھی ہیں۔ یہ بات ہمیشہ سے ہم سنتے آئے، دیکھتے آئے اور کرتے آئے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت ٹوٹتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، بے تابی ہوتی ہے، اور مسلمان کسی بھی علاقے میں بستے ہوں، ان کو کوئی بھی مشکلات ہوں، ان پر کوئی جنگ مسلط ہو، تو ہماری نگاہیں ہمیشہ اللہ کی طرف اٹھتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ حق ہے کہ اللہ تعالی ہماری نصرت کرے، ہماری مدد کرے، اور اس بات کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یہی سوچ ہونی چاہیے، یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کبھی اس طرح کا برا وقت آئے، ہم امتحان میں مبتلا ہو جائیں، کسی ابتلا میں ہم چلے جائیں، تو پھر ہماری نگاہیں اللہ ہی کی طرف اٹھنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت بہت بے نیاز ہے، وہ چاہے تو جس طرح سے بھی چاہے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ اس بات پر قادر بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو حقیقی معنوں میں اس کے بندے ہیں، جو مومن ہیں، اور جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کی نصرت اور مدد وہاں نازل ہوتی ہے جہاں کے لوگ اللہ کے وفادار ہوتے ہیں۔
اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھاتے ہیں، اس وفاداری کا صلہ انہیں اس شکل میں ملتا ہے کہ اللہ کی نصرت ان پر نازل ہو جاتی۔ لیکن اگر کوئی قوم بحیثیت مسلمان بھی ہو، وہ بے وفا ہو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بے ایمان ہو، ان کی خصلتیں، ان کے اعمال، ان کے رویے وہ شریعت کے مخالف ہوں، تو میرے بھائی ہمارا دعویٰ اپنی جگہ پر ہے، ہماری تمنائیں آرزویں اپنی جگہ پر ہیں، اور ہمارا انتظار اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی بھی شکل میں وہ مدد نازل نہیں ہوتی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد یاد کیجئے کہ آپ مٹھی بھر صحابہ کو لے کے بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں، اور مقابلے میں ایک لشکر جرار آتا ہے، اور آپ اس کفیت سے دوچار ہیں کہ اگر آج اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد نہ آئی تو اس کے بعد روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دامن چھوڑا؟ اس ایمان کی کفیت میں عقیدے کی بنیاد پر اللہ ہی سے مدد مانگی، اور آپ نے علماء سے سنا، سیرت میں پڑھا ہوگا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر طویل دعا کی، کس قدر طویل اللہ سے مدد مانگی، تب جا کے بدر کے میدان میں وہ کفیت پیدا ہوئی کہ اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوئے اور اللہ کی طرف سے نصرت ان کو میسر آئی۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، کہ آج جن مشکلات میں مسلمان ہیں، خواہ وہ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر فلسطین میں ہیں، وہ کشمیر میں ہیں، وہ کسی بھی اور اسلامی ملک میں ہیں، کیا آج ہمارے اعمال اس قدر اس لائق ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مدد اور نصرت آئے؟ ہم نے وہ اسلام کے مبادیات، وہ عقائد جو ہمارے لیے لازم تھے، ان کے اندر بھی نخرے پیدا کر دیے، ان کے اندر بھی ہم نے طرح کے اضافے کر لیے، اور ان عقائد سے چھوڑ کر ہم نے نئے عقیدے گھڑ لیے، اور پھر توقع اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نصرت آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائیوں، اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں عملی مسلمان ہوں، محض نام کا مسلمان نہ ہوں۔ اور خاص طور پر میں یہ عرض کر دوں کہ اہل حدیث، یہ کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سٹیج سے ہر سال یہاں منعقد ہوتی ہے، خاص طور پر اہل حدیث، ان کا تو ہمیشہ یہ طرز عمل رہا ہے کہ ان میں کبھی کوئی بے نماز نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جس گاؤں سے میں تعلق رکھتا ہوں، اس گاؤں میں ایک چھوٹی مسجد اہل حدیثوں کی، اور جو گھر اہل حدیثوں کے تھے وہاں، ان کے بڑے، ان کے جوان، ان کے بچے اس مسجد کے اندر ہمیشہ نماز پڑھنے کے لیے آتے، اور اس کے ساتھ دوسرے مسلکوں کی مسجد موجود تھی، جبکہ پورے گاؤں کی آبادی کا زیادہ حصہ ان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، لیکن وہاں فجر کی نماز میں چند لوگ ہوتے تھے۔ یہ فرق ہوتا تھا اہل حدیث اور دوسروں کے اندر، لیکن آج وہ کفیت نہیں رہی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر آج بھی مسلمان فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کا وعدہ کر لیں، اس پر قائم ہو جائیں، اللہ کی نصرت اور مدد نازل ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، مسجدوں کی امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، باقی نمازوں میں تو پھر بھی چند لوگ نظر آتے ہیں۔ فجر کی نماز میں مسجدوں کا کیا حال ہوتا ہے وہ یہ جانتے ہیں، اور آپ میں سے
وہ لوگ جو اس کے پابند ہیں انہیں معلوم ہے کہ مسجدوں کی کیا کیفیت ہے۔ میرے بھائی حالت تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بھی عادی نہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے فرشتے بھیجے اور ہماری جگہ وہ لڑے۔ یہ کیسا تصور ہے؟ یہ کیسی فکر ہے؟ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ نام کے ہم مسلمان ہوں اور توقع رکھیں کہ ہماری جگہ اللہ آ کے لڑے؟ یہ تو وہی بات ہے نا، وہی کمزوری ہے جو بنی اسرائیل کے اندر تھی۔ آج وہی کمزوری ہمارے اندر آ گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عملی طور پر ہم کمزور ہوں۔ میں انتہائی گستاخانہ انداز میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے تاجر برادری جو تجارت کرتے ہیں سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات بتائیں کہ وہ کس طرح کا مال بیچتے ہیں، کس طرح کا مال وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حالت یہ ہے، میڈیکل سٹور ہو، دودھ کی دکان ہو، کریانے کی دکان ہو، لوگ جاتے ہیں سودا لینے، سوچتے ہیں کہ یہاں سے خالص چیز ملے گی کہ نہیں، یہ سوچتے ہیں کہ کوئی خالص چیز ملے گی کہ نہیں۔ یہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں میری جگہ اللہ آ کے لڑے، میری نصرت اللہ کرے، میری نصرت مدد اللہ کرے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ہماری عدالتوں کا کیا حال ہے۔ صبح سے لے کے شام تک کسی کچہری کا چکر لگاؤ، پتہ چل جائے گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے وہاں ظلم بانٹا جاتا ہے، انصاف بیچا جاتا ہے۔ روزانہ کروڑوں کا کاروبار ان کچہریوں میں ہوتا ہے۔ وہ کون کرنے والے ہیں؟ یہی ہمارے مسلمان۔ عملی طور پر ہم اس حد تک کر چکے اور توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری نصرت اور مدد کرے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور یار، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ایک اسلامی ملک ہے، دین ایک، کتاب ایک، حدیث ایک، فقہ ایک، تصور ایک، لیکن یہاں دین کے اندر بھی ملاوٹ ہوئی، دین کے اندر ملاوٹ ہوئی، کرنے والوں نے بڑی جرت کے ساتھ وہ ملاوٹ کی۔ آج ہمارے سامنے لوگوں کے لیے یہی سب سے بڑی مشکل ہے۔ منہ پھاڑ کے کہتے ہیں کون سا اسلام مانے۔ وہ میرے بھائی، جہاں یہ صورتحال ہو وہاں یہ توقع رکھیں کہ اللہ مدد کے لیے آئے گا، اللہ نصرت کے لیے آئے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جہاں دین خالص نہیں، چیزیں خالص نہیں، لوگ خالص نہیں، لوگ مخلص نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، وہاں اللہ کی مدد کبھی نازل نہیں ہوتی، وہاں اللہ کی مدد کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ بھول ہے میرے دوستو۔ آپ چاہتے ہیں فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہو، واللہ العظیم بند ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے میں بند ہو سکتا ہے۔ آپ سب اپنا قبلہ درست کرو، آپ سب اپنا عمل درست کرو۔ جو کام کرتا ہے انسان بنے، مسلمان بنے، اپنے کرتوت صحیح کرو، اپنے عمل صحیح کرو، اللہ کی نصرت اسی وقت نازل ہو سکتی۔ لیکن باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، کب اللہ کی غیبی مدد آئے، کب اللہ کے فرشتے آئیں۔ میرے بھائی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو درست ہونا ہوگا، اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اس لائق بنانا ہوگا کہ ہم واقعی مسلمان ہیں اور اللہ پھر اپنے رحمت سے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مدد کرے گا۔ لیکن اس حالت میں جسے دیکھ کے شرمائیں یہود، جسے دیکھ کے شرمائیں یہود، واللہ العظیم دیکھنے میں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کیسی کیسی ویڈیو سامنے آتی ہیں پاکستان کی، شادی کی تقریب میں ننگے ڈانس ہو رہے اور اس طرح سے پیسے اڑائے جا رہے ہیں، فضا سے گرائے جا رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ڈالر پھینکے جا رہے ہیں، موبائل پھینکے جا رہے ہیں۔ کیا یہ پاکستان میں نہیں ہوتا؟ اور توقع کیا ہے؟ اللہ ہماری مدد، اللہ ہماری نصرت کرے۔ اور میرے بھائی، شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اپنے کرتوتوں پر ذرا غور کریں، اپنے اعمال پر غور کریں، سمجھ آ جائے گی کہ ہم اس لائق ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ کی طرف سے مختلف امتحانات اسی وجہ سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔
اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہوتی ہے اور ہمیں باور کروایا جا رہا ہے کہ آج اگر وہاں یہ کیفیت پیدا ہوئی خدا نخواستہ یہاں ہو جائے گی۔ اور میں یہ بھی کہوں کہ آپ دیکھیں اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی کل ڈیرہ اسماعیل خان میں 10-11 کے قریب ہمارے جوان شہید کر دیے گئے، ایک جنگ کی کیفیت وہاں موجود ہے، اور شکر کرو وہ ساری بیماریاں، وہ ساری آفتیں اس وقت تک وہیں انہوں نے روک رکھی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہیں پاکستان میں پھیل جائے، آپ ایک دن ان کا سامنا نہ کر سکیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں تنبیہ کرنے آیا، اپنے اعمال کے اوپر غور کرو۔ ہر آدمی دوسری کی طرف دیکھتا ہے، وہ چور بازار چوری کرتا ہے، وہ ملاوٹ کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا۔ خدا کے بندو، کسی کی طرف نہ دیکھو، اپنے آپ دیکھو۔ آپ بھی تو کچھ کر نہیں رہے۔ ہمارے دفتروں کا کیا حال ہے؟ جو سرکاری ملازم ہے کتنی ڈیوٹی دیتے ہیں، آپ کے کتنے کام کرتے ہیں؟ حالات سب کے سب بگڑے ہوئے، اور توقع ہے کہ اللہ کی نصرت آئے، اللہ کی مدد آئے۔ میرے بھائیوں، یہ بھول ہے، اپنا قبلہ درست کیجئے۔ آپ کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے، آپ کا تعلق تجارت سے ہے، آپ کا تعلق ذمہ داری سے ہے، آپ کا تعلق ملازمت سے ہے، آپ کسی پولیس کے شعبے میں ہیں، آپ کلرک ہیں، آپ علماء ہیں، اپنے آپ کو درست کیجئے، کسی کی طرف نہ دیکھیے۔ آپ درست ہوں، معاشرہ درست ہو سکتا ہے، آپ کا رویہ درست ہو، معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ توقع رکھنا یہ عبث ہے، یہ نالائکی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف تو غور نہ کریں، جو چاہے کرتے پھریں، اور توقع یہ رکھیں کہ ہمارے کام خود اللہ سنوار دے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر مسلمان باوقار رہیں اور عزت کی زندگی گزاریں، اللہ کی نصرت مدد آئے، تو ہم سب کو مل کر اس میں مددگار بننا ہوگا۔ میں جانتا ہوں آپ وہاں نہیں جا سکتے، آپ اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، آپ کوئی مار کا سر انجام نہیں دے سکتے، آپ کو تربیت نہیں ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو سنوار لوں، میں انسان کا بچہ بنوں، میں مسلمان بنوں، میں اپنے کرتوت ٹھیک کروں۔ یہ تو کر سکتے ہو نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا محاسبہ خود کر لو، سب معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میری فکر ہے، یہی اس کانفرنس کی طرف سے آپ کو آواز ہے، یہی ان کا بھی آپ کے لیے پیغام ہے۔ اگر آپ نے اس نقطے پر غور کر لیا اور اس پر آج سے عمل شروع کر دیا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی عنقریب اللہ کی نصرت مدد آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔